بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اظہر نیاز. آپ سن رہے ہیں FM 102.2 اور ہم کھوج میں ہیں, تلاش میں ہیں, ان سرچ آف میں کون ہوں. ہمارے ساتھ ہوتی ہیں محترمہ ڈاکٹر سمینہ الطاف صاحبہ, اور آج ہم بات کریں گے, ایک کنٹینیوٹی ہی ہے پچھلے موضوع کی جس پہ ہم بات کر رہے تھے, جو جذبات ہوتے ہیں, ایموشنز ہوتے ہیں انسانوں کے اور جانوروں کے. اس پہ تو ہم نے بات کی کہ جانوروں کے جو ہیں وہ ایموشن ہوتے ہیں, ہے نا. بہت سارے جانور ہنستے ہیں, روتے ہیں, اداس ہوتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, نفرت کرتے ہیں. لیکن کیا یہ جانوروں کی جو نفرت ہے وہ ایسی ہی ہے جیسے انسانوں کی ہوتی ہے؟ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا, مجھے وہ جملہ بڑا اچھا لگا کہ دنیا کے تمام بچے جو ہیں وہ ایک ہی زبان میں مسکراتے ہیں. اچھا, مسکراہٹ کی کوئی زبان نہیں ہوتی, یوں سمجھ لیں, ہے نا. تو بچے جو ہے وہ گورے کا ہو, کالے کا ہو, گندمی کا ہو, جب وہ مسکراتا ہے تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے کوئی فرشتہ مسکرا رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح سے آج کا موضوع جو ہے وہ میں درخواست کروں گا محترمہ ڈاکٹر سمینہ الطاف صاحبہ سے کہ جی بتائیں کہ کس طرح سے, کیا ایسا ہی ہے کہ جو جانوروں کے جذبات ہیں اور انسانوں کے جذبات ہیں ایک ہی طرح سے ہوتے ہیں, وہ دونوں ایک ہی طرح سے مسکراتے ہیں؟ ہاں جی, اس میں تھوڑا سا فرق ہے. جذبات تو ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو چوائس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے پریولیج, وہ جانوروں کے پاس نہیں ہے. جیسے اس کی مثال آپ اس طرح سے لیں کہ گائے, بھینسیں, بکریاں ہم گھروں میں پالتے ہیں, پالتو جانور ہیں, ہم ان کا دودھ بھی پیتے ہیں, ان سے جب جی چاہتا ہے تو ہم انہیں قربانی کے لیے حلال بھی ذبح بھی کر لیتے ہیں. ہم ان کے جو ہے نا وہ, آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ جانوروں کو ٹرک کسی پہ لادا ہوتا ہے, بھینسیں, گائیں, وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں, انتقال ہو رہا ہوتا ہے ان کا. ہاں جی, منتقل ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن وہ بیچاری مجبور ہیں کہ انہیں اگر ریڑے پہ آپ بٹھا دیں تو وہ اس میں بھی بیٹھ جائیں گی, ٹرک میں سوار کر دیں تو اس میں بھی کر دیں گی, اے سی والے کمرے میں بھی بٹھا دیں. لیکن وہ اگر اسے آپ کھلے کیچڑ میں اور پانی میں چھوڑیں گی تو وہ اے سی کی بجائے پانی میں بیٹھنا پسند کرے گی. لیکن انسان جو ہے اس کا تھوڑا سا بیہیویئر ماڈیفائی ہو جاتا ہے. جیسے جیسے ہم اپنے جسم کو آسائشوں سے عادی ہو جاتے ہیں, ہم اس سے نیچے آنے پہ تیار نہیں ہوتے. جی. جیسے ایک بندہ جو ہے وہ اے سی کا عادی ہو جائے تو اس سے گرمی بہت زیادہ لگتی ہے, وہ اے سی کے بغیر نہیں وہ ہو جائے گا. تو ایک تو یہ کہ جانور بھی ہو جاتے ہیں اس کے عادی, نہیں اس طرح نہیں ہوتے. ہاں, یہ شاید وہ اس طرح سے ہوگا. میں نے ایک دن دیکھا یہاں فوجیوں کے ڈاگ ہاؤس ہے ایک, تو وہاں ایک کتے کو انہوں نے اے سی لگا کے دیا ہوا تھا. تو وہ غالباً یہ ہوگا کہ وہ کسی ٹھنڈے ملک سے لایا گیا ہوگا اور اس کو یہاں رکھنے کے لیے شاید اے سی میں ضرورت ہوتی ہوگی. ہاں جی, وہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ پارٹلی اس لحاظ سے صحیح ہے کہ ہم انسان کا جیسے جیسے اسٹیٹس جو ہے وہ اپ ہوتا ہے, وہ ہائر سوشل اسٹیٹس میں چلا جاتا ہے, تو وہ چاہتا ہے کہ جو اس کے پیٹ ہیں وہ بھی اچھی طرح سے رہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ طوطے پالتے ہیں, جیسے جیسے جس کا سوشل سٹیٹس جتنا زیادہ ہوتا ہے اس طوطے کا پنجرا بھی اتنا خوبصورت ہوتا ہے. صحیح بات. تو وہ طوطے کا سٹیٹس نہیں ہوتا, وہ اس بندے کا, اونر کا سٹیٹس ہوتا ہے. لیکن انسان اپنی آسانی کے لیے سوچتا ہے, جب اس کے پاس بیسک اس کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں, پہلے تو اسے سردی گرمی سے ہوتا ہے, پھر وہ برانڈ کے چکر میں پڑ جاتا ہے, پھر وہ موازنہ کرتا ہے اپنے ساتھ والے سے. جیسے کوئی بندہ بڑی مرسڈیز گاڑی لے تو اسے بہت خوشی ہوتی ہے, وہ ہر ایک کو بتاتا ہے, لیکن اگلے ہی دن اگر اس کا ہمسایہ بھی مرسڈیز لے آئے تو اسے خوشی پھیکی پڑ جاتی ہے. لیکن اگر ہم اس لحاظ سے جانوروں کو دیکھیں تو ان میں موازنے کی کیفیت نہیں ہے, ہم ان کے لیے کرتے ہیں. حسد کا شاید مادہ ان میں کم ہوتا ہوگا. جی, حسد کا بھی, کیونکہ اللہ نے انہیں وہ لوازمات نہیں دیے نا, انہیں تو کپڑے کی حاجت ہی نہیں ہے, ان کو نہ ہی انہیں بیوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے. کمپیئر نہیں کرتے کہ یہ ساتھ والے جو ہے وہ بندر جو ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے اور میں کم ہوں, جا کے شاید وہ اس وجہ سے بھی. حسد تو اس وقت آتا ہے نا جی جس وقت ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کسی دوسرے کے ساتھ. جی, کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا رائٹ زیادہ ہے اس بندے سے. ٹھیک, میرے پاس یہ چیز رہے نہ رہے, کیونکہ میں اس کو اپنے سے کمتر جانتا ہوں, اس کے پاس کیوں گئی, مجھے ملے نہ ملے اس سے تو چھین جائے, یہ حسد ہے.
اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں آیت نمبر 13 میں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں یہ ایک آدمی اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قبیلے اور برادریاں بنائی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. عزت ہم نے اس کو عزت اور ذلت کا معیار بنا لیا ہے کہ میں فلاں اونچی برادری سے رکھتا ہوں, میرا قبیلہ بڑا امیر تھا. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے. اگر اللہ نے ہمیں کسی دنیا کے لحاظ سے اونچی فیملی میں پیدا کر دیا اور ایک بندہ جس کا خاندان اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, تو یہ عزت کا معیار نہیں ہے. پھر جیسے غصہ ہے, آپ نے سنا ہوگا اونٹ کا کینہ مشہور ہے جی. انسان بھی کینہ اور بغض رکھتا ہے, لیکن صرف وہی لوگ اس بیماری سے بچے ہوئے ہیں جو اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جن کو اپنی, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی ایم آئی رائٹ, اگر مجھے آپ ایک ہے نا کہ سب سے میٹھا گھونٹ اللہ کو غصے کا پسند ہے جی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آئے تو تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, تم وضو کر لو, تم پانی پی لو. اب غصہ ہمیں کیوں آتا ہے؟ ایک بہت کامن مثال میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں پالا ہوتا ہے بچپن سے, لیکن جب ہم پڑھ لکھ جاتے ہیں تو ماں باپ کوئی چیز ہمارے سے پوچھیں تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے. اگر ایک دو دفعہ زیادہ پوچھ لیں جی, تو ہم سمجھتے ہیں, ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اب میں پڑھ لکھ گیا ہوں, یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں. کیونکہ غصہ آپ کو عام طور پہ ہمیں اپنے بڑے سے, جو ہمارے سے اسٹرانگ ہو زیادہ ویلتھ میں یا عقل میں, یا جس کو ہم اپنے حساب سے بڑا سمجھیں, ہمیں اس کی بات پہ غصہ نہیں آتا. غصہ ہمیں ہمیشہ کمزور پہ آتا ہے اور مسکین پہ آتا ہے. تو اس میں ہمارا ذہن جو ہے نا وہ ایک ہر وقت موازنہ کر رہا ہوتا ہے. جو اپنے سے یہ تو دیکھیں ہم نے جانوروں میں بھی دیکھا تھا کہ جو ان سے اسٹرانگ ہوتا ہے فزیکلی وہ اس کی بات مانتے ہیں, اور ہمارے اندر بھی یہ ہے سینس. ہمیں غصہ بیچارے اس مسکین پہ آتا ہے جو فائنینشلی ہمارے سے کم تر ہو یا فزیکلی کم ہو. اور ماں باپ چونکہ بوڑھے ہو جاتے ہیں, لیکن جو بندہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے گا, کیونکہ اللہ نے اولاد کو تو فتنہ کا ہے, مال اور اولاد کو, لیکن قرآن مجید میں 5 جگہ آیا ہے ماں باپ کے بارے میں حسن اخلاق کی تاکید کی گئی ہے. تو جو بندہ اپنی عقل کو اللہ کے تابع کرے گا وہ تو کامیاب ہو جائے گا جی. اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ہر وقت موازنہ کرتے رہتے ہیں. دیکھیں ہمیں کپڑے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ کپڑے اس لیے اتارے تمہاری شرمگاہوں کو چھپائیں, تمہارے لیے سردی اور گرمی سے بچاؤ کا باعث بنے. لیکن کیونکہ ایک انسان کے اندر اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں برتر ثابت کرنے کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے, اس لیے وہ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے ممتاز کرنے کے لیے مہنگے کپڑے پہنے گا, یا پھر مہنگے کپڑے نہیں ہوں گے تو اظہار کرے گا. کئی دفعہ انسان اپنی اس عادت میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ وہ جھوٹ بولنے پہ بھی ہو جاتا ہے کہ جس چیز کی جتنی قیمت ہوگی وہ اتنی نہیں بتائے گا جی. اس سے زیادہ بتائے گا. اور پھر اگر کوئی اس سے پوچھے گا کہ آپ نے چیز کہاں سے خریدی تو وہ فوراً کہے گا میں کیوں بتاؤں, میرے جیسی کوئی دوسرا بھی لے لے. ماموں نے انگلینڈ سے بھیجی ہے. ہاں جی, وہ ماموں بے شک ایگزسٹ ہی نہ کرتے ہوں جی. تو لیکن اس حساب سے آپ جانوروں میں دیکھیں کہ ان کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے اختیار میں نہیں ہیں. کپڑے کی انہیں حاجت نہیں ہے. پھر جیسے وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم ان کا علاج کا بندوبست کرتے ہیں. اور جیسے ہماری بھی ایک لائف سپین ہے میکسیمم, جیسے ہم 90-100 بہت کم لوگ 100 سے کراس کرتے ہیں جی. اسی طرح جانوروں کا بھی ایک نارمل لائف سپین ہے. مطلب وہ بھی اگر انہیں ہم جو ذبح کھانے والے ہیں ہم ذبح کر لیتے ہیں, اگر ذبح نہ بھی کریں تو بوڑھے ہو کے وہ مر جاتے ہیں. خاص عمر ہے وہاں تک پہنچیں گے. ہاں جی, جیسے بلے ہیں ان کی 10 سے 12 سال ہوتی ہے, چمپینزی کی میکسیمم 45 سال ہے. تو یہ بھی دیکھیں نا, اب ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ نہ وہ بوڑھا ہو, نہ اسے بیماری آئے اور نہ موت آئے. لیکن یہ تینوں چیزیں آ کے رہنی ہیں جو بھی چیز زندہ ہوئی ہے. اصل میں اگر ہمیں زندگی کی حقیقت سمجھ آ جائے نا تو ہم زندہ رہیں, وقت کو صحیح استعمال کریں اور زندگی کے ایک ایک لمحے سے لطف اندوز ہوں. کیونکہ اصل میں جو دولت ہے وہ ہمارے پاس وقت ہے, جو ہم سب کے پاس ایک جیسے. کوئی بندہ اس کو کیسا یوٹیلائز کرتا ہے, اس کا صحیح استعمال آپ نے کر لیا تو آپ کامیاب ہو گئے.
اور اب دیکھیں کہ میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ ہمارے سامنے آج کے دور کی بھی مثالیں ہیں کہ یہ لوگ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی تفسیر لکھی, ان کے پاس بھی اتنا ٹائم تھا. رائٹرز ہیں, کتنی کتابیں لکھتے ہیں, حالانکہ اس وقت اتنی زیادہ فیسلٹیز نہیں تھیں ٹائپنگ کی, لکھنے کی, لیکن انہوں نے ساری زندگی کے کام کرتے ہوئے یہ کام کیا. لیکن آج کل انٹرنیٹ ہے, کاپی پیسٹ کریں, آپ کے گھر کمپیوٹر ہے, لیکن اصل میں تو آپ کی انٹینشن ہے, آپ کا اگر فوکسڈ ہے, آپ کو اپنی منزل کا پتہ ہے تو آپ جلدی پہنچیں گے. جی ٹھیک. اب اصل منزل کا تو وہی ہوتا ہے کہ اگر آپ طے کر کے چلتے ہیں تو وہ کہا جاتا ہے کہ جس نے ایک قدم بھی اٹھا لیا وہ پہنچ گیا. لیکن اگر آپ نے طے نہیں کیا تو پھر آپ بھاگتے رہیں, دوڑتے رہیں, تو پھر کہیں بھی نہیں پہنچ پاتے. اسی طرح آپ اگر ہر ایموشن کو دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بھی وہ جبلت ہیں جن کو انسٹنکٹ کہتے ہیں. جی, جیسے زندہ رہنے کی جبلت ہے. ہم سب بیمار کتنے بھی ہو جائیں نا, تو ہم میں سے کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا. یہ اللہ نے ایک بیسک انسٹنکٹ رکھی ہے ہمارے اندر. پھر محبت ہے, ہیٹ ہے, ان کو صرف چینلائز کرنے کا مطلب انسان کے پاس اختیار ہے کہ ان کو بہتر مثلا اگر نفرت ہی کرنی ہے آپ نے, تو نفرت کی جو جبلت ہے وہ تو خدا نے آپ کو دے دی, لیکن وہ نفرت جو ہے وہ جہالت سے ہو سکتی ہے, غربت سے ہو سکتی ہے, لا علمی سے ہو سکتی ہے. مطلب آپ کریں نفرت جو اس کو کرنی ہے, اور ظالم سے ہو سکتی ہے. چیز ہے کہ آپ جو ہے وہ غربت کی بجائے غریب سے نفرت شروع کر دیں, اینڈ سو آن. جی بالکل. اس کو جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. ہاں جی. اگر ہمارے جیسے تھاٹس جو ہیں وہ ہمارے پہلے تھاٹس آتی ہیں, پھر وہ ہمارا ورڈز بنتے ہیں, ورڈز ہمارے ایکشن میں, اور جب کوئی چیز ہم ریپیٹڈلی کرتے ہیں تو وہ ہماری ہیبٹس بن جاتا ہے, اور ہیبٹس ہمارے کریکٹر کو ڈیفائن کرتی ہیں, اور کریکٹر جو ہے وہ ڈیسٹنی. لیکن اب ہمیں تھاٹس جو ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں, اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم خالی غور و فکر کر کے اپنی تھاٹس کو بہتر نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہمیں کسی سورس سے جڑنا پڑتا ہے, کیونکہ جب تک ایک بہت اچھا کمپیوٹر ہو, اگر آپ اس کے اندر سافٹ ویئر اچھی نہیں ڈالیں گے تو وہ کام نہیں کرے گا. تو ہمارا بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت اچھا دماغ دیا ہے, لیکن ہم جتنا اس کو استعمال کریں گے, گائیڈنس لیں گے, اتنا وہ بہتر پرفارم کرے گا. لیکن اگر ہم اپنی تھاٹس کو, اپنے بلیفس کو صحیح نہیں کریں گے تو پھر ہم غریب سے تو نفرت کریں گے, غربت سے نہیں کریں گے. اگر ہمیں غربت سے نفرت ہو تو ہم اسٹریٹجیز سوچیں, ہم ویز سوچیں کہ غربت کو اپنے ملک میں کیسے کم کر سکتے ہیں. اگر ہمیں گندگی سے نفرت ہو تو ہم سوچیں کہ ہم اپنے جو کچرا ہے اس کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں, کہ ہم اس کو ایک کہتے ہیں امیون ٹالرنس, ایک میڈیکل میں ٹرم یوز ہوتی ہے کہ جیسے کوئی انفیکشن ہماری باڈی کے اندر آئے تو ہماری باڈی اس کے خلاف جہاد کرتی ہے, اس کو فائٹ بیک کرتی ہے. اور ہم جیسے کبھی ہمارا گلا خراب ہو تو گلا دکھتا ہے, تھوڑے دنوں کے بعد ہمیں ٹھیک ہو جاتا ہے, تو ہماری باڈی میں ایسے سیلز ہیں جو بیکٹیریا کو کل کرتے ہیں. یعنی ایک پوری فورس ہے جو اپنے ہتھیاروں سمیت بیکٹیریا پہ حملہ آور ہو جاتی ہے اور اسے نیست و نابود کر دیتی ہے. تو اگر ہم ٹالرنس کا یہ ہے کہ ہماری باڈی میں بھی پروٹینز ہیں, لیکن وہ فورس ہمارے اپنے عام طور پہ ہمارے اپنے خلاف نہیں ہوتی, کہ وہ آنکھیں بند کر لیتی ہے سیلف پروٹین کے خلاف. تو مجھے کئی دفعہ لگتا ہے کہ ہم گندگی کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم نے آنکھیں بند کر لی ہیں. ہم گندگی سے نفرت نہیں کرتے, اس لیے ہماری شہر, گلیاں, مطلب ایون جو ہاسپٹلز ہیں جو کہ صحت کے ضامن ہیں, اور جہاں پوری کمیونٹی کو صحت کے اصول سکھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر لیڈر ہے, تو جس انسٹیٹیوشن میں ڈاکٹر پڑھ رہے ہوں وہاں پہ بھی اگر کچرے کے ڈھیر ہوں, تو آپ اس کا مطلب ہے کہ ہم حد سے زیادہ امیون ہو چکے ہیں, کہ ہم اپنی جو ارد گرد ہمارے غلط چیزیں ہو رہی ہیں ہمیں ان سے نفرت ہی نہیں ہے. ٹھیک. اچھا, لیکن یہ جو چیزیں ہیں اس میں جیسے ابھی بات ہو رہی ہے کہ انسان کے یہ اختیار میں ہے اور جانوروں کی یہ اختیار میں نہیں ہے, یا جیسے ہم نے کمپیوٹر کو بھی ساتھ شامل کر لیا, تو وہ اس میں صرف یہ کہ جیسے کمپیوٹر ہوتا ہے اس میں تو جو دا گاربیج ان دا گاربیج آؤٹ, آپ جو انفارمیشن اس میں ڈالتے ہیں وہ انفارمیشن ہی واپس دیتا ہے, جبکہ انسان جو ہے وہ اس انفارمیشن کو نالج میں
اور بیونڈ دا نالج میں جو ہے تبدیل کر دیتا ہے. اس علم کو اپنی اس کو ہضم کرتا ہے, اس معلومات کو, اور ہضم کرنے کے بعد جس طرح سے ایک خوراک ہوتی ہے تو اس کا خون اور دوسری دودھ اور یہ سب بن جاتی ہیں اور گاربیج الگ ہو جاتا ہے. یہ خوبی ہمارے اپنے دماغ میں ہوتی ہے کہ ہم اس انفارمیشن کو علم, اور وہی تھاٹ جو ہیں ہمارے جس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ ان تھاٹ کی جو سورس ہوتا ہے وہ غالباً ہمارے جو اپنا علم ہے جو ہم نے حاصل کیا ہے, جو اپنے والدین سے حاصل کیا ہے, جو اپنے اساتذہ سے حاصل کیا ہے, جو سوسائٹی نے دیا ہے, جو ہم نے پڑھا ہے, جو ہم نے سنا ہے, جو ہم نے سیکھا ہے, یہ ساری باتیں مل کر ہمارے اس دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہیں ہر وقت جو ہے, جس میں جو ایک بڑی ایسی ہارڈ ڈرائیو لگی ہوئی ہے جس میں وہ خود سے اس کی فائلیں بھی بنتی ہیں, ان فائلوں سے الگ سب فائلیں بنتی ہیں, فولڈر بنتے ہیں, اور پھر وہ ہمارے 24 گھنٹے ہم غالباً جب سو رہے ہوتے ہیں تو تب بھی سوچ ہی رہے ہوتے ہیں, اور لیکن اس کو علم بنا رہے ہوتے ہیں. غالباً یہ جس طرح سے ایک جو جانور ہے وہ اس کے دماغ میں یہ محدود حد تک ہوں گی کہ وہ نفرت تو کرتا ہے لیکن وہ بس اس نفرت کو 2+2 ہی رکھتا ہے کہ ہاں اس نے مجھے مارا تھا, میں نے اس کو مارنا ہے. یا جو جانور ہے, اب مثال کے طور پر ہم ہنستے ہیں, ہم اپنے کسی چیز کو سن کر بھی ہنستے ہیں اور کسی دوسرے پر بھی ہنستے ہیں. تو میرے خیال میں یہ خوبی جانوروں میں ہوگی کہ وہ صرف ہنستے ہوں گے, دوسرے جانوروں پر نہیں ہنستے ہوں گے. ہاں جی بالکل. وہ جیسے جانور جو ہیں وہ پیٹ بھر جاتے ہیں نا تو ان کے آگے جتنا بھی چارہ رہے وہ اسے سٹور نہیں کرتے, لیکن ہم انسان جو ہیں وہ ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم ذخیرہ اندوزی کر سکتے ہیں. جانوروں کے پاس یہ خصوصیت نہیں ہے کہ یا وہ سٹور ہاؤسز بنائیں, وہ اپنے کل کے لیے بچا کے رکھیں, بس انہیں جو وقت ہے ان کا ہے. پھر جس طرح انہوں نے سوسائٹیز بنائی ہیں, لوگ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, ایون ایمرجنسی سروسز دینے سے گریز کرتے ہیں, جب تک ہمارے مطالبات نہ مانے جائے ہم یہ کام نہیں کریں گے. لیکن جانور تو ایسی کوئی پروسیشن نہیں کرتے کہ نہ ہی انہوں نے آپس میں گروپ بندی, مطلب ان کی صرف جو ہے وہ جذبات ان کے پیور ہیں اپنی اسی یاد میں. ہم ان جذبات کو غالباً مینوپولیٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بلینڈ کرتے ہیں اور پھر اس کا اظہار کرتے ہیں. ہاں جی, جیسے وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے, وہ گرج نہیں رکھتے, مطلب جو سامنے آ گیا مر جاؤ یا مار جاؤ, لڑائی کر لو. جو اسٹرانگ ہے زیادہ وہ ویک کے اوپر غلبہ پا لیتا ہے, لیکن جو ویک ہے پھر اس کی اطاعت کر لیتا ہے, وہ اس کے اندر رہ کے اس کے خلاف سازشیں نہیں کرے گا جو انسان کرتا ہے. حالانکہ پھر یہ ہے کہ وہ جانتے, مطلب ان میں کبھی آپ نے نہیں سوچا ہوگا کہ دیکھا ہوگا کہ جیسے ہم جنگلی جانوروں کی مثالوں کو چھوڑتے ہیں, ابھی گھریلو پالتو جانوروں پہ رہتے ہیں کہ بھیڑ بکریوں نے کوئی مل کے ایکا کیا ہو کہ آئندہ قربانی کے لیے ہم نے اپنی گردنیں نہیں پیش کرنی. جی بالکل صحیح. تو لیکن انسان جو ہے وہ کمزور ہوتے ہوئے بھی وہ جیسے کہتے ہیں نا, وہ بہت ساری چیزوں سے اندر جڑیں کھوکھلی کرتا ہے اپنے جیسے انسانوں کی. جانوروں میں یہ چیز نہیں پائی جاتی. جیسے غیبت ہے, غیبت مطلب ہماری بہت ہی مرغن غذا ہے, اور جانور غالباً غیبت نہیں کرتے ہیں. ہاں جی. اب دیکھیں کہ ہم میں سے کوئی بھی الحمدللہ مردار نہیں کھانا پسند کرتا. یہ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے اس بلیف کے بارے میں بھرا ہوا ہے, ہم خنزیر کا گوشت نہیں کھائیں گے. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ خنزیر کی کوئی انگریڈینٹ بھی چربی کا اس میں شامل ہے تو ہم وہ چیز بھی چھوڑ دیں گے. لیکن ہمارے بلیف سسٹم میں غیبت کے بارے میں اتنی کراہت موجود نہیں ہے. پھر رشوت لینے, ہاں جی, رشوت لینے اور دینے کے بارے میں بھی اتنی کراہت موجود نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے ہم نے اسکیپ سسٹم ایجاد کیا ہوا ہے کہ ہم اسے حاذا من فضل ربی کا نام دیتے ہیں. مطلب مذاق میں کہتے ہیں حاذا, تنخواہ تو تھوڑی ہے پر حاذا من فضل ربی بہت ہے. مطلب نعوذ باللہ ہم کیا اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ مکر کرتے ہو, میں تمہارے سے بہتر چالیں چلنے والا ہوں. تو لیکن ابھی آپ دیکھیں یہ جو سیکیورٹی کیمراز ہیں, ان کو اگر آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ کر دیں تو دنیا کے کسی حصے میں بھی ہوں جہاں پہ آپ کے, جیسے میں یہاں پاکستان میں ہوں, میرا گھر انگلینڈ میں ہے, تو میں اس کا ویو اپنے موبائل پہ ڈیوائس پہ لے سکتی ہوں.
تو آپ سوچیں اب تو ٹیکنالوجی نے زیادہ آسان کر دیا ہے، تو کیا میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے یہ ٹیکنالوجی پیدا کی ہے، جی جس نے انسان کو دسترس دیا اس ٹیکنالوجی پہ، وہ میری اندرونی انٹینشن سے اور جو وہ کام جو میں سب سے چھپ کے کرتی ہوں، کیا ان سے واقف نہیں ہوگا؟ لیکن آپ دیکھیں ایک صرف انسان ہی ایسی مخلوق ہے جس نے یہ ساری ٹیکنالوجی ڈیولپ کی ہے نا. جانوروں میں تو ہمیں آج سے پہلے جو جانور جس طرح رہتے تھے وہ ویسے ہی رہتے ہیں، ہم ان کے لیے اسپتال بناتے ہیں، ہم ان کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، لیکن جانوروں نے اپنے لیے تو کوئی چیز ڈیولپ نہیں کی. ہاں، اس کی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے. ہاں جی، ڈیمانڈ بھی نہیں ہے، وہ خوش ہیں جس طرح سے اپنے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلتے جا رہے ہیں. جی بالکل. ہمیں چونکہ آپشن دے دیا کہ جی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں. ہاں جی. اور ہمیں منفی اور پازیٹیو کا بھی تصور دے دیا، اچھائی اور برائی کا بھی دے دیا، نیکی بھی بتا دی کہ یہ راستہ صراط مستقیم ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو غالباً جو اب اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اگر نہ دیا ہوتا تو ہم بھی جانوروں کی طرح اسی طرح صراط مستقیم پہ چلتے رہتے. ہاں جی، مطلب آپ جیسے شہد کی مکھی دیکھ لیں، انسان نے اس کے لیے وہ باکسز بنا لیے، یہ اگر آپ کی طرف جائیں تو ہاں جی، لیکن اس کا کام تو وہ تو رس چوستی ہے اور ایک جگہ سے دوسری وہ اپنے سٹور کرتی ہے. ہم نے اس کے لیے آرٹیفیشل گھر بنا دیا، لیکن وہ اس کو وہ سمجھ لیتی ہے، لیکن وہ اپنا کام جو ہے وہ تو اس کا تو وہی کیا ہوا ہے، وہ شہد ہی بناتی ہے. جیسے میں نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ میں خالہ اچھی ہوں تو چچی اچھی نہیں، پھپھو اچھی نہیں. تو اگر ہم یہ جانیں، ہم میں سے مجھے اپنے لحاظ سے یہ لگتا ہے کہ میں موت سے تو ڈرایا جاتا ہے، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ ہم زندہ رہتے ہوئے زندگی کو کیسے انجوائے کریں. کیونکہ ہمارے جو تھاٹس ہیں، اگر ہیپینس کا جیسے کرائیٹیریا ہے، تو اگر مجھے ہیپینس میرا بلیف سسٹم مضبوط ہے تو مجھے ہیپینس اللہ کی اطاعت میں محسوس ہوگی، مجھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہیپینس نہیں فیل ہوگی. جیسے ناچ گانا ہے، اللہ نے مجھے اس سے دور رہنے کو کہا ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنے بلیف کے لیے اسٹرینتھ کرنے کے لیے، اپنی تھاٹس کو بدلنے کے لیے جو ڈیوائن گائیڈنس ہے، جو وہی ہے، اس کے ساتھ جڑنا ہوگا. ورنہ میرے تھاٹس جس طرح معاشرہ مجھے ڈکٹیٹ کرے گا میں اسی طرف چلوں گی. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام میں میرے رولز کیا ہیں اس پہ بات کریں گے کہ عبداللہ کا ہم عبداللہ نام تو رکھتے ہیں، لیکن ہم سارے ہی عبداللہ ہیں، اور ہم اللہ کو مانے یا نہ مانے یہ ڈن ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے ایک دن حاضر ہونا ہے. لیکن اصل کویسچن یہ ہے کہ زندگی میں رہتے ہوئے کیا میں اللہ کو محسوس کرتی ہوں یا کرتا ہوں؟ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ. اور زندگی کا ہر لمحہ ویسٹ تو نہیں جا رہا، میں اس کو ضائع تو نہیں کر رہی. ہم 4-4 5-5 گھنٹے ڈرامے دیکھتے ہیں جن کا ہمیں اینڈ پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ سٹوری چل رہی ہے، اس کا اینڈ تو ایسے ہی ہونا ہے، لیکن ہم ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں ہم اپنا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ ایسی دولت ہے جو ایک دفعہ ہاتھ سے نکل گئی تو واپس نہیں آنی. بہت شکریہ جی. آج ہم جذبات پہ، ایموشنز پہ بات کر رہے تھے. اچھا، یہ ان جذبات اور ایموشنز کا تعلق بہت حد تک اس کی جو ریفلیکشنز ہے یا جس کا اظہار جو ہے وہ چہرے سے ہوتا ہے، کہ ہم چہرے سے یہ جو ہے ظاہر کرتے ہیں. جس طرح سے ایک ایکٹنگ جب سکھائی جاتی ہے تو تب بھی جو امپریشنز ہوتے ہیں یا ایموشنز ہوتے ہیں، یا خوشی جو ہوتی ہے یا نفرت جو ہوتی ہے یا غصہ جو ہوتا ہے، اس کو چہرے سے اس کا جو ہے وہ اظہار ہوتا ہے. اچھا، اب چہرے پہ آنکھیں ہیں، ناک ہے، ہونٹ ہیں، ماتھا ہے، چن ہے، چک ہے، تو یہ سارے مل کر جو ہیں جب اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھو کہ خصوصیت دی ہے کہ اس کو اس طرح کے نقش و نین دیے ہیں کہ وہ اپنے ان محبت اور نفرت کے اظہار کو اچھی طرح سے اظہار کر پاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ سارے کے سارے جذبات جو ہیں وہ جانوروں کے اندر بھی موجود ہوں، لیکن چونکہ اس کا احسن التقویم جسے کہا جاتا ہے وہ نہیں ہے، وہ جانور ہے، اور انسان جو ہے وہ احسن بنایا گیا ہے، بہت سب سے خوبصورت بنایا گیا ہے، اس لیے جو ہے وہ اپنے اظہار جو ہے زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک جانور بھی اسی طرح سے نفرت کرتا ہو، لیکن اس کے پاس اظہار جو ہے اس کا، اس کی آنکھیں جو ہیں یا اس کا جو چہرہ جو ہے، اس طرح سے جو سمائل ہے. اب سمائل کو لے لیں تو سمائل، تھوڑی سی
اسمائل, پھر اس سے بڑی اسمائل, پھر گگلنگ اینڈ دین کہکہا اور لافٹر جو ہے, یہ ساری جو پروسیس ہیں یہ انسان کے ہونٹوں کو دے دیے گئے ہیں کہ وہ اس کا اظہار کر سکتا ہے, لیکن غالباً جانوروں کے ہونٹوں کو شاید یہ نہیں دیا گیا جس سے وہ تھوڑا بہت تو ہنس لیتے ہیں, اور جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ صرف ہنستے ہوں, خوش ہوتے ہوں, اور لیکن دوسروں پہ نہ ہنستے ہوں. یہ برائی جو ہے وہ صرف انسانوں میں پائی جاتی ہے, اور جذبات کا اظہار ہونا چاہیے لیکن اسے دوسروں کے خیال رکھنے کے لیے ہونا چاہیے, کیئر کرنے کے لیے ہونا چاہیے, اور ہمیں اپنے جذبات کا ضرور اظہار کرنا چاہیے. لیکن اچھا, ایک جیسے محبت ہوتی ہے تو میں اکثر اپنی کلاس میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ہم جو ہے محبت تو کر رہے ہوتے ہیں, اس کا اظہار نہیں کر رہے ہوتے. ہم نے زندگی میں کبھی نہیں اپنی ماں سے جا کے کہا ہوگا کہ ماما آئی لو یو, جب اس پہ ہے نا فیس بک پہ بیٹھے ساری رات بے شک کرتے رہیں, لیکن ہم اپنے رشتہ داروں سے, عزیزوں سے, ابا سے, بہن سے, جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے ہو سکتا ہے کہ ہم محبت کرتے ہوں, ان کا خیال رکھنے والے ہوں, لیکن ہم اظہار نہیں کرتے. اور اظہار نہ کرنا بھی ایسے ہی ہے جیسے جانوروں کی یہ خوبی ہے کہ وہ اپنے میں محبت تو رکھتے ہوں گے دوسروں کے لیے, اور شاید وہ اتنا اظہار نہیں کر پاتے. تو ہمیں انسانوں کے لیول پر آنا چاہیے, اپنے رشتہ داروں کا, اپنے ماں باپ کا, اپنے والدین کا, اپنی بہنوں کا, اپنے بھائیوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے, اور اس محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے. اور آخری بات یہ کہ ہمیں اپنے ملک سے بھی اسی طرح سے محبت کرنی چاہیے اور اس محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اجازت ہے یا کچھ آپ کہنا چاہیں؟ جی بالکل, آپ نے بالکل صحیح کہا. اس کو جو ہمارے فیشیل مسلز ہیں, جن کو عضلات جو ہمارے باڈی کے مختلف حصوں کو کرتے ہیں, انسانوں میں جو فیشیل ایکسپریشن کے مسلز ہیں وہ بہت زیادہ ڈیولپڈ ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جانوروں کو, کتے کی مثال لے لیں, جب وہ غصے میں ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں سے لگتا ہے شعلے نکل رہے ہیں, لیکن باقی اس کے جو ایکسپریشن نہیں, کیونکہ اس کے پاس وہ انسٹرومنٹ ہی نہیں ہے, وہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کتے, جن لوگوں نے کتے پالتے ہیں, اگر وہ جب اس کے ہاتھ پھیرتے ہیں تو کتے کی آنکھوں میں ایک عجیب وہ ملائمت سی اور بڑا وہ اوبلائزڈ اس کی لک ہوتی ہے. تو یہ آپ نے بالکل بات صحیح کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو اظہار کے لیے زبان بھی دی ہے ہمیں, ہم جیسے اگر کوئی ہمیں سخت لفظ کہے تو ہمیں فوراً اس کا ریئیکشن ہمارے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے, ہم فیل کرتے ہیں اور وہ ہمارے چہرے پہ چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اگر تم ایک غلط چیز فیل کرتے ہو لیکن اسے منہ سے نہیں نکالتے تو اس پہ بھی تمہیں نیکی دی جائے گی. ہم میں آج کل ہمارے اندر معاشرے میں یہ بہت کامن ہو گیا, جی میں منافق نہیں ہوں, میں جو میرے دل میں ہوتا ہے میں منہ پہ لے آتا ہوں. حالانکہ وہ ایمان کے معاملے میں منافقت ہے, بلکہ یہ عین دین ہے کہ آپ کو کسی بات پہ غصہ آیا اور آپ پی جائیں اس کو, اس بندے تک اظہار نہ کریں. تو ہم, لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے بلیف سنی سنائی باتوں پہ بیس کرتے ہیں. جیسے ہم جو ہیں وہ کہتے ہیں جی مرغی عورت کو ذبح نہیں کرنی چاہیے, یہ ہم سب کو پتہ ہے. جو کام ہے, جی میرے ماں باپ نے یہ نہیں کیا تھا لیکن میرے ٹیچر نے مجھے یہ سکھایا تھا. لیکن میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہی کہتی ہوں کہ, اور ہم سب جتنے بھی ٹیچر اور اسٹوڈنٹس, ہم سب بھی اسٹوڈنٹ رہے ہیں, تو اوتھینٹک بات بک کی ہوتی ہے کہ آپ خالی ٹیچر کا لیکچر سن کے نہ کریں بلکہ بک سے کنسلٹ کریں, کیونکہ وہ ٹیچر کو بولنے میں غلطی ہو سکتی ہے, آپ کو اس کو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے, لیکن آپ بک جو ہے وہ پڑھیں گے تو آپ کی غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی. تو ہم جب تک ڈائریکٹ قرآن سے نہیں جڑتے, کیونکہ ابھی میری کچھ دن پہلے ایک اسٹوڈنٹس کا سیشن میں لے رہی تھی تو میں نے انہیں بتایا کہ ویل لکل ہمازات اللمزہ, قرآن میں ایک پوری صورت ہے کہ اگر کسی نے لمز سے, اشارے سے بھی کسی کا مذاق اڑایا تو اس کے لیے ایک خاص اسپیشل گھاٹی ہے دوزخ کی. اچھا میڈم قرآن میں بھی یہ بات ہے, مطلب اس کے بچی کے لیے یہ نئی بات تھی. اور سورہ حجرات تو ہے ہی مذاق نہ اڑاؤ, برے القاب نہ رکھو. ہم کئی دفعہ اپنے سے, لیکن اس کے پیچھے ایک ہی چیز کار فرما ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو برتر سمجھ رہے ہوتے ہیں اور جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے اس کو اپنے سے کمتر جان رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم بہت ساری بلا وجہ بحثوں میں پڑ جاتے ہیں, یہ بندہ مر گیا یہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا.
بھی یہ تو میرا کام ہی نہیں ہے, یہ میرا ایشو ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, جس کو چاہے دوزخ میں بھیجے, جس کو چاہے جنت میں بھیجے. مجھے تو اپنی فکر کرنی ہے کہ میرے اعمال ایسے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہوئے کچھ اللہ سے ریکویسٹ کر سکوں, کیونکہ 33 والا تو پھر 3 نمبر لے کے گریز مارک سے پاس ہو جاتا ہے, جو 3 نمبر لے اس کو 30 تو کوئی نہیں دیتا. تو مجھے تو اپنی فکر کرنی ہے اور کہ میں کس جگہ پہ ہوں. اصل میں جو ہے ہم نے جو اللہ کے کام ہیں وہ خود کرنے لگے ہیں, اور جو اپنے کام ہیں وہ اللہ پہ چھوڑ دیے ہیں. ہاں جی بالکل. دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے کریکٹر بلڈنگ کی فکر نہیں کرتے, کہ ہم میں سے ہر بندہ پریشان ہے کہ رزق جو ہے, رزق کے پیچھے بھاگ رہا ہے. نوکری اچھی چاہیے, پے اتنی اچھی چاہیے, پیکیج اتنا چاہیے, لیکن کیا اللہ نے میرے رزق کا تو اللہ نے ذمہ لیا. مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ میں جو رزق کھا رہی ہوں, کما رہی ہوں, وہ حلال ہے یا حرام ہے, اس کی طرف ہماری نظر ہی نہیں جاتی. تو بہت سارے کام ہیں جو ہمیں اللہ کے لیکن یہ ہم اللہ کی کتاب سے جڑیں گے تو پتہ چلے گا نا میرے کون سے کام ہیں اور اللہ نے اپنے ذمے کون سے کام لیے. بہت شکریہ جی. آج کی گفتگو کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اور موضوع کے ساتھ ہم اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ تھیں محترمہ ڈاکٹر سمینہ الطاف صاحبہ, اور ہم تلاش میں تھے اس بات کے کہ ایک انسان کیا کبھی سوچتا ہے کہ میں کون ہوں, اور اگر اس کو جواب نہیں ملتا ہے تو کیا وہ اس کی تلاش میں نکلتا ہے, کتابیں پڑھتا ہے, لوگوں سے ملتا ہے, پوچھتا ہے, اپنے آپ سے پوچھتا ہے, یا ایک کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. تو جس طرح سے ہم بھی اسی تلاش میں ہیں کہ جان سکیں کہ ہمارا کام کیا ہے, ہم کیا ہیں. اور میں اکثر جب کسی کو بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر سمینہ الطاف صاحب نے بتایا کہ یہ جو سونا چاندی اور یہ سب چیزیں ملا کے بھی اگر ہمارے جسم کو تولا جائے تو وہ 200-250 روپے کا بنتا ہے. تو یہ 200-250 روپے کی ملکیت کا جو آدمی ہے وہ کتنا ترم خان بنا ہوا ہے, اس پہ کچھ سوچنے کی بات ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.